بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفر کے مہینے میں ایسے کون سے کام ہیں جنہیں کرنا چاہیے اور کون سے کام ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ان کاموں کی بات کرتے ہیں جنہیں اگر سفر کے مہینے میں کیا جائے تو سفر کے مہینے میں ان 3 کاموں کو کرنے سے انسان دولت مند بن جاتا ہے، گھر میں رزق اور پیسہ آنے لگتا ہے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے اور اتنا رزق، دولت اور پیسہ مل جاتا ہے جتنا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں 4 ایسے کاموں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جنہیں اس سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کے مہینے میں ان 4 کاموں کو کرنے سے گھر میں غربت، تنگ دستی اور فقیری آ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو سفر کے مہینے میں کرنے والے ان 3 کاموں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کا کرنا دولت مند بنا دیتا ہے، اور 4 ان کاموں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو کرنے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اور فضیلت ضرور ہے۔ جیسے کہ اگر مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کی بات کریں تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور ساتھ میں رحمتیں اور برکتوں کے دروازے بھی انسانوں پر کھول دیتے ہیں۔ لیکن 12 اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو باقی کے دوسرے 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے، اور وہ ہے سفر کا مہینہ، جہاں باقی کے 11 مہینوں میں آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہیں، وہیں سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں بے حد خطرناک ہوتی ہیں اور عام طور پر ان لوگوں پر سوار ہو جاتی ہیں جو کہ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن روحانی طور پر بہت زیادہ طاقتور لوگ بھی ان بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر روز اجتماعی دعا کروایا کرتے تھے، اور دعا کرواتے وقت ان کی نظریں آسمان کی جانب ہوا کرتی تھی۔ لیکن سفر کے مہینے میں داتا علی حجویری اپنی نظروں کو زمین کی طرف جھکا لیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں مجھے آسمان پر دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں آسمان پر اتنی زیادہ بلائیں ہوتی ہیں جتنی زمین پر انسان بھی موجود نہیں۔ ہر بلا ایسے انسان کی تلاش میں ہوتی ہے جس کے کندھے پر وہ سوار ہو جائے اور اپنے ساتھ وہ جو بھی پریشانی اور مصیبت لائی ہے وہ اس انسان کی زندگی میں منتقل کر دے۔ اسی حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جنہیں سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کو کرنے سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جنہیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کو سفر کے مہینے میں جو انسان کر لیتا ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے اور اس کو اتنا رزق اور دولت ملتا ہے جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے ایسے 4 کاموں کی بات کر لیتے ہیں جنہیں آپ نے سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا۔ پہلا کام جسے سفر کے مہینے میں کرنے سے غربت اور رزق کی تنگی آتی ہے وہ ہے مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر ہم اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے اسے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذانیں ختم ہو جائیں تو گھر کے مین دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے گھر کے اندر وہ بلائیں جو کہ اپنے ساتھ رزق کی تنگی لاتی ہیں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتی، اور آپ غربت اور تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مغرب کی اذان کے وقت گھر کا مین دروازہ بند نہیں کرتے تو پھر ایسی بلائیں جو کہ اپنے ساتھ سخت غربت لے کر آتی ہیں وہ ان کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، جس کے بعد غربت، فقیری اور تنگ دستی ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی آپ کو یہ چیز کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص کر سفر کے مہینے میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ماہ سفر میں غربت لانے والا جو تیسرا کام ہے
وہ ہے کہ پورا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کہ سفر کے مہینے میں پورا دن اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی پھر آسمانی بلائیں سوار ہو جاتی ہیں اور غربت تنگ دستی ان کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ دن بھر میں اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ پھر چاہے ہم دن میں سبحان اللہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں، بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں، یا کسی اور آسان طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ سفر کے مہینے میں کیا جانے والا چوتھا کام جو کہ گھر میں نہ صرف غربت لاتا ہے بلکہ مصیبتیں پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے، وہ ہے عشاء کی اذان کے بعد خوشبو لگا کر سنسان جگہوں سے گزرنا۔ آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں سنسان اور ویران جگہوں پر زیادہ موجود ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سفر کے مہینے میں عشاء کی اذان کے بعد خوشبو لگا کر سنسان اور ویران جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ خاص کر عورتوں کو اب بات کر لیتے ہیں ان 3 کاموں کی جنہیں سفر کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان 3 کاموں کو سفر کے مہینے میں کرنے سے گھر میں دولت آتی ہے، رزق آتا ہے اور پیسہ آتا ہے، اور جو کوئی بھی سفر کے مہینے میں ان 3 کاموں کو کر لیتا ہے یا کرتا رہتا ہے تو اس کو پھر اتنی دولت مل جاتی ہے جتنا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سفر کے مہینے میں دولت مند بنا دینے والے ان 3 کاموں کے بارے میں۔ سفر کے مہینے میں پہلا کام جسے ضرور کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ دینا، خاص کر کسی کالی چیز کا صدقہ دینا۔ سفر کے مہینے میں کالی چیز کا صدقہ دینے سے گھر سے غربت، پریشانیاں اور تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں رزق، دولت اور برکت آنے لگتی ہے۔ خاص کر اگر سفر کے مہینے میں کسی کالی چیز کا صدقہ کیا جائے، جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا جائے، تو گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں دوسرا کام جو لازمی کرنا چاہیے وہ ہے سفر کے مہینے میں سورۃ کوثر کو پڑھنا۔ بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی سفر کے مہینے میں سورۃ کوثر کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر سے رزق کی تنگی کو اگلی 7 نسلوں تک ختم کر دیتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ اتنی دولت اور پیسہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اگلی 7 نسلوں تک کافی ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی صرف دولت مند نہیں بننا چاہتے بلکہ بے شمار دولت اور خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بہت جلد اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق، تو سورۃ کوثر کو پڑھنا معمول بنا لیں۔ پھر دیکھیں دنوں میں آپ کیسے لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں جو تیسرا کام ضرور کرنا چاہیے وہ جو کہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا وہ ہے بھوکے کو روٹی کھلانا۔ کسی بھوکے کو روٹی کھلانا ویسے بھی اسلام میں افضل ترین عمل ہے، لیکن خاص کر سفر کے مہینے میں کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے روٹی کھلانا بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا بلکہ آپ کے گھر میں رزق و دولت اور برکت بھی لے کر آئے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے اگر آپ بھی ہر بلا، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں دولت مند بھی بننا چاہتے ہیں تو سفر کے مہینے میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچیں، اور جن کاموں کو مبارک بتایا گیا ہے انہیں ضرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔